मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा मुजतबा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी ढेरों दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग एक तरह से बहुत ख़ास भी है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है, क्योंकि ये जद्दा में हज एक्सपो स्टार्ट है। तो मैं आपको इसका विज़िट करवाती हूँ और इसके बारे में जितनी कि मेरे पास मालूमात हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस दफ़ा इसमें एक्सपो में ये पूरा दिखाया गया कि हज का वो सारा किस किस्म के इंतज़ामात ये लोग करते हैं और आइंदा भी अब जो हज जाएगा उसमें कैसे करेंगे, क्या नई नई जदीद सहूलियात इस दफ़ा हज पे सब हाजियों को फराहम की जाएंगी, जिसमें कि ये इलेक्ट्रिक चेयर्स तो पहले भी होती हैं और इस बार भी हैं। और इसके अलावा ड्रोन के ज़रिए जो मॉनिटर करेंगे सब हाजियों को, मतलब कि देखना कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ क्या हो रहा है, तो अच्छे तरीके से उनको सहूलियात दे सकें। तो इस किस्म का वो सारा वो है। और देखिए सामने आपको बसेस भी उसमें नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से हाजियों को लाने ले जाने का सारा इंतज़ाम होगा। तो ये और किसका पैकेज कितना है, किस पैकेज में क्या सहूलियात हैं, मतलब ये कहने का कि हज के बारे में जितनी भी तफसीलात हैं आप वहाँ जाके अच्छे से वो अपना जाने से पहले सारी तैयारी कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है। मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा। जी, अब मैं आपको इस एक्सपो का जो सबसे ख़ास एक चीज़ है, वहाँ जो ख़ास मुकाम है वहाँ पे लेके चलती हूँ। तो ये यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो ये आप देखें हजर अस्वद की साइड पे जो कवर है ये एज इट इज़ उसी तरह का बनाया गया, ये वही नहीं है, उस तरह का उन्होंने बना के दिखाया कि इस तरीके से वो बना हुआ है। उसके बाद ये सारा अंदर का खाना काबा के अंदर का मंजर है कि उसके अंदर जिस तरीके से ये फर्श है और जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं। ये जो नीचे टाइल्स हैं ये इस तरह से हैं कि जिस तरह से खाना काबा के अंदर इस टाइम लगी हुई हैं ये बिल्कुल उसी तरह की, ये वो नहीं है कि जो लगी हुई है कि मतलब कि वहाँ से पुरानी तार हुई ये लगा दी, नहीं, लेकिन हैं उसी मतलब के नक्शे की, सेम टू सेम। लेकिन ये जो ऊपर सितारा लगा हुआ है ये खाना काबा के अंदर जो वो फिर चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो ये सितारा असली है, ये वो वाला लगा हुआ है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आयात भी लिखी हुई है। ये देखें अल्लाह लिखा हुआ है, नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है और उसके ऊपर ये आयात लिखी हुई है। ये मुझसे तो नहीं सही बात है इतनी ये पढ़ी गई, लेकिन आप में से अगर कोई पढ़ सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की आयात लिखी, वो देखो ऊपर माशाल्लाह कलमा भी लिखा हुआ है। तो अगर आप में से कोई आयत पढ़ सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये सितारा असली है, लेकिन वो जो नीचे टाइल्स हैं उनका वो डिज़ाइन सेम वही है कि जो खाना काबा के अंदर हैं। और ये जो सतून है ये लकड़ी के बने हुए हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने इसको भी बनाया है कि जैसे कि खाना काबा के अंदर लगे हुए हैं। मतलब आप समझें कि हम सबको दिखाने के लिए हर बंदा तो खाना काबा के अंदर नहीं जा सकता है, आपको पता है बहुत ख़ास लोग होते हैं जो जाते हैं। तो अगर इसलिए उन्होंने ये इसका एक पूरा मॉडल सा बना दिया कि इस तरीके से खाना काबा के अंदर ये दो सतून हैं और इसके अंदर ये देखें एक रॉड सा लगा हुआ और उसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के बर्तन भी लटके हुए हैं। तो इसके बारे में ये है कि ये जब पुराने टाइम में जो लोग अमीर उमरा आते थे, बादशाह वगैरह उस टाइम के जो होते थे, हुक्मरान आते थे, तो इधर आते थे तो वो गिफ्ट्स वगैरह तहाइफ देते थे। तो उन तहाइफ को फिर इस तरीके से ये दोनों जो सतून है इनके दरमियान ये रॉड लगा के तो ऐसे उनको हैंग कर दिया जाता था। तो ये इस तरह के वो बर्तन और चीज़ें होती थी। तो ये बिल्कुल मतलब खाना काबा के अंदर जिस तरीके से वो सतून हैं और ये बर्तन लटकाए हुए हैं ये उस चीज़ को उन्होंने वो किया हुआ है। और ये लेकिन वो सितारा जो लगा हुआ है वो असली ही है। और ये जो आपको सामने एक परफ्यूम नज़र आ रही है ये आप वो देखें कि जिस तरह से वो खाना काबा की सफाई वगैरह होती है उसको धोते हैं तो उसमें फिर जो ऑयल वगैरह यूज़ होती है उसी चीज़ की एक परफ्यूम बनी हुई है। मैं आपको एक और बड़ी ख़ास चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसको
یہ جو ستارہ، اس کو باب توبہ کا ستارہ بھی کہتے ہیں، کہ اس کے خانہ کعبہ کے اندر یہاں سے نا سیڑھیاں اندر جاتی تھیں اس دروازے سے جا کے، جو چھت کی طرف جاتی تھی، تو یہ اس دروازے کو یہ ستارہ لگا ہوا تھا، اور یہ اصلی ستارہ ہے، یہ 99 میں اس ستارے کو جب چینج کیا گیا تو یہ وہ ستارہ ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ اس کی کاپی بنائی گئی ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو یہ انفارمیشن بھی چلتے چلتے دے دوں. مجتبی مصطفی مجتبی مصطفی مجتبی مصطفی مجتبی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مصطفى مجتبی مصطفی مجتبی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا. اب یہ حج ایکسپو کا تو ہو گیا، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بہت اچھی چیز دکھاتی ہوں، جسے دیکھ کے آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہو جائے گا. کہ آج کل کا تو حج ماشاءاللہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، سب نے دیکھا ہوا کہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا، لیکن پرانے ٹائم میں سب کو نہیں پتا کہ پرانے ٹائم میں کس طریقے سے حج ہوتا تھا، اور کیا سہولیات تھیں کیا نہیں تھی، تب کا کیا ماحول تھا، کیا طریقہ کار تھا، کیسے لوگ آتے تھے، کیسے اپنا حج ادا کرتے تھے، اور کس قسم کے یہاں انتظامات تھے، اور جو حرم کی جو پوری ایک نقشہ بہت بدل گیا ہے، تو اس ٹائم پہ وہ کیسا تھا. تو یہ دیکھیں، یہ سارا یہ اس ٹائم کا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں 60-70s کا ہے. تو اس کو چلیں آپ میرے ساتھ دیکھیں، اور اس سے کیا میں کہوں کہ فیضیاب زیادہ مناسب لفظ ہے اس کے لیے کہنے کے لیے، کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ انجوائے کریں. مجھے لگتا ہے کہ اس سے فیضیاب ہونا کہنا یہ زیادہ مناسب لفظ ہے. تو میں نے بڑے پیار سے بڑی عقیدت کے ساتھ یہ سارا ویلاگ آپ کے لیے ریڈی کیا ہے. تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا ضرور مطلب اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا کمنٹس کر کے، کہ یہ آپ کو کیسا لگا. تو یہ دیکھیں، جب پرانے زمانے میں حاجی آتے تھے تو کچھ اس ٹائم پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ پیدل لوگ بھی آتے تھے. یہ دیکھیں، اس نے ایک نے لوٹا اٹھایا اور ہاتھ میں یہ دیکھیں پاسپورٹ یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کی تصریح وغیرہ ہوگی، تو کتنی بڑی بڑی تھی. اور دیکھو ساتھ چولہا لے کے آ رہا ہے، اس نے کمبل، اور یہ جہاز میں اتر کے آ رہا ہے. مزے کی بات یہ کہ آج کل تو جہاز میں نیل کٹر تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس ٹائم پہ چولہے بھی آ رہے ہیں اور کیا کچھ تھا. اور یہ دیکھیں بالکل وہاں سے کوئی بس نہیں ہے کہ جو آپ کو آگے ایئرپورٹ سے لے کے جا رہی ہے، وہ فوراً ہی ساتھ ہی اترے ہیں، بالکل ٹرمینل کے ساتھ ہی وہ لگا ہوا تھا جہاز. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پرانے ٹائم میں یہ اس طریقے سے یہ بسیز ہوتی تھیں، پھر یہ جو لوگوں کو لے کے جاتی تھیں ادھر مینا تک، اور اس طرح سے سارا حج کے جو پھر اپنا مناسک ادا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں یہ سارا یہ اس طریقے سے کتنا مطلب خالی. اور اب آپ جا کے ان جگہوں پہ دیکھیں تو کتنے ٹینٹ لگ چکے ہیں اور کتنی سہولیات ہیں. اور اس ٹائم پہ یہ دیکھیں لوگ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور کتنا مطلب سادگی سے حج کیا جا رہا ہے. اور تب کے اور اب کے حج میں دیکھیں کتنا فرق ہے، آج کتنی زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں. تو اس ٹائم پہ بھی خیر یہ جتنی ہے سہولتیں، جو اس ٹائم پہ آتے ہوں گے حاجی تو ان کو لگتا ہوگا کہ بہت سہولتیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ سب لوگ، یہ آپ سارا ارد گرد کا سارا نقشہ چیک کریں کہ اب کتنی بلند و بالا عمارتیں بن چکی ہیں. تو اس ٹائم پہ مطلب کہ اتنی آج کل جیسے ٹاور نہیں بنے ہوئے تھے. اور یہ سارا دیکھیں یہ پرانے جو بلڈنگز ہیں، اور ان کے اوپر کام آپ چیک کریں کہ کتنا محنت سے ہوا ہوا. یہ سارا لکڑی کا کام ہے، اور ہاتھوں سے کاریگروں نے کتنی محنت سے بنایا، اور اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل کی مشینیں بھی اس طریقے سے وہ نہیں بنا پائیں گی
اور یہ لوگ طواف کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کتنے اچھے سے سارا انتظام ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پہ 100 لوگ جمع ہو تو کیا سے کیا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ کے کتنے آرام و سکون سے یہ سارے حج کے فریضے ادا ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ جو اب جس چیز پہ یہ طواف کرایا جا رہا ہے ان خواتین کو، مجھے نہیں پتا کہ اس کا پراپر نام کیا ہے، لیکن چلیں یہ چارپائیوں کی طرح کوئی چیز ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے چل نہیں پاتے، تو وہ پھر انہی چارپائیوں کے اوپر وہ دیکھیں نیچے آدمیوں نے ان کو وہ پکڑا ہوا اس کے پائے، تو وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ کروا رہے ہیں. یہ سمجھیں کہ اس ٹائم کی آپ ان کو ویل چیئرز کہہ سکتے ہیں. مطلب کہ دیکھیں سہولتیں ہر دور میں ہی ہوتی ہیں، بس اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی سہولت ہے، لیکن جوں زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے نئی سہولتیں آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پرانے وقت میں تو کوئی سہولت تھی ہی نہیں، ساری سہولتیں آ جی ہیں. لیکن جس ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس ٹائم کے لیے زبردست بیسٹ ہی ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں اب کتنے سکون سے سب ماشاءاللہ دعا مانگ رہے ہیں، اور دیکھیں کیسے یہ کتنے ضعیف ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ سارا حج کیا ہوگا انہوں نے، جبکہ اس ٹائم پہ اس طرح کی آج کل کے دور کی تو سہولتیں نہیں تھی. تو ان کو دیکھ کے ہی ایسے ماشاءاللہ کیا کہوں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس once again جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مجتبى مصطفى مجتبى درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی
शफात है मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा मुजतबा दलीले जिंदगी वो है। اور یہ دیکھیں یہ نا آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں ریت میں کوئی نقش و نگار بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں اکٹھی کی جا رہی ہیں کہ جو انہوں نے شیطان کو مارنی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے اب تو بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا نا کہ وہ آنے والوں کا راستہ اور ہے کنکریوں مارنے کے لیے شیطان کی طرف جانے کا اور جانے والوں کا اور ہے۔ تو اس ٹائم پہ دیکھیں یہ کیسے ہوتا تھا، کس طریقے سے سارا یہ حج کے جو فریضے ہیں ارکان ہیں وہ ادا کیے جاتے تھے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا جی آج کا ولاگ یقیناً اچھا لگا ہوگا۔ میں نے بڑی محنت سے اور بڑے دل سے یہ آپ کے لیے ساری انفارمیشن اکٹھی کی اور اس کو ولاگ کو بنایا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کتنا اچھا لگا میرا یہ آج کی یہ کوشش، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔ محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے۔ مصطفیٰ مجتبی مصطفیٰ مجتبی